فجر کی سنت کب پڑھنی چاہیے، اور اگر فجر کی نماز جماعت سے گزر جائے تو کیا بعد میں نماز سورج نکلنے کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھنا درست ہے؟ فجر کی سنت، فجر کی اذان ہونے کے وقت، کیا فجر کا وقت ہو جائے، اذان نہیں سنی آپ نے، ٹائم آج کل معلوم ہے، اگر اس میں کھلے میدان میں رہتے ہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، سب چھپ گئے تارے اور لوہی لگ گئی سرخی جس کو کہتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ اور اگر سن رہے ہیں تو اس کے بعد آپ سنت پڑھیں، اور سنت کے بعد کوشش یہ کیجیے کہ اذان اور فجر کے بعد یہ اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آپ دعا کریں۔ تو لوگ قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن کے لیے اور وقت نکالیے۔ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ ہم لوگ دعا کے بہت مستحق ہیں، بہت ہی محتاج ہیں، پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، اپنا انڈیا پاکستان سب کے لیے دعا کیجیے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر فجر کی نماز جماعت سے گزر جائے تو کیا بعد میں سورج نکلنے کے پر جماعت کے ساتھ پڑھنا درست ہے؟ اگر واقعی آپ لوگوں نے کمی نہیں کی، آج کل تو وقت پہ جاگنا بہت آسان ہے، لیکن کسی وجہ سے نہیں جاگ سکے، ایک جماعت ہے پورے گھر کی تو نہیں جاگ سکے، تو دن نکلنے کے بعد جماعت ضروری ہے، جماعت اذان بھی ضروری ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جا رہے تھے، رات میں اترے، آپ دن بھر چلے اور تھکے تھے، تو پیارے رسول نے کہا کون فجر کے وقت کی حفاظت کرے گا، فجر کے وقت کا کون نگران ہے کہ وقت پر ہمیں جگائے؟ حضرت بلال نے کہا میں اللہ کے رسول، تو پالان کا ٹیک لگا کر کے اور مشرق کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئے کہ ابھی دیکھیں گے کہ کیا نام ہے فجر طلوع ہوئی کہ نہیں۔ ان کو بھی بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، اور جب جب سورج نکل گیا، پیارے رسول اٹھے، آپ کو سورج کی گرمی سے آپ کی بھی آنکھ کھلی، تو کہا یا بلال ما فعل، بلال کیا کیا تم نے؟ تو بہت پیارا جواب دیا انہوں نے، اے اللہ کے رسول، جس چیز نے آپ کو مجبور کر دیا جاگنے سے وہی چیز مجھے بھی آ گئی، اخذنی ما اخذک۔ تو پیارے رسول نے کہا کہ اذان دو، پھر وضو کے سب نے اور اذان دیا، اور اس کے بعد اقامت کہی، اور اس کے بعد آپ نے جماعت کی نماز پڑھائی، یعنی سنت بھی پڑھنے کے بعد۔ یہ سنت ہے، اس کو نہ چھوڑیں، اگر